یعنی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر۔ نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت جاوید صاحب، 12 دن بعد ایران اسرائیل جنگ ختم ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی ہے، سیز فائر ہوا ہے۔ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ جنگیں اس طرح تھوڑی ختم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن بھارت کہے چلے جا رہا ہے کہ جنگ میں وقفہ آیا ہے، آپریشن سندور ابھی جاری ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس فائر بندی کے باوجود اس نے ابھی تک سن تاس معاہدہ معطل کر رکھا ہے، اس کو بحال نہیں کیا۔ اچھا، اب آپ نے اس کو معطل کر رکھا ہے تو آلریڈی ہماری ایک دو وجوہات ہیں بنیادی، ایک دوسرے کے ساتھ تضاد کی انڈیا اور پاکستان کی، اس میں کشمیر ظاہر سر فہرست ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے پانی کا مسئلہ بھی ڈال دیا، تو جنگ بند ہونے کے باوجود جنگ کی وجوہات تو اپنی جگہ موجود ہیں، بلکہ اس میں ایک اور وجہ کا اضافہ ہو گیا۔ اچھا، وہ کیا؟ بھائی بھارت اور پاکستان کے معاملے میں کہہ رہا ہوں نا، اب آ جاؤ یہاں۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جنگ بندی ہوئی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی۔ جنگ جیتا کون؟ ایران۔ ایران دیکھو، جیت اور ہار کا یا کم از کم یہ کہیں کہ یہ راؤنڈ، چلو ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ راؤنڈ کون جیتا؟ ایران۔ نو امریکہ، نو اسرائیل، وجوہات بیان کر دیتے ہیں نا۔ ایک آپ کو دیکھیے، اسرائیل جو ہے 67 سے اس کے بارے میں یہ متھ اسٹیبلش ہے کہ یہ ناقابل تسخیر ملک ہے۔ اسرائیل، ہاں۔ 67 کی جنگ مصر، جارڈن، شام مل کے لڑے تھے، ہار گئے۔ اس کے بعد 1973 میں مصر نے حملہ کیا تھا اور کافی علاقے لے لیے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ بس اسرائیل جیسے ختم ہونے والا ہے، لیکن دین دے یعنی فاٹ بیک، اور انہوں نے بالآخر کیمپ ڈیوڈ کے ذریعے مصر کو اپنی جان چھڑا کے اور یہ وعدہ کیا کہ جی ہم اچھے اور نیک ہمسایوں کی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے، اور ابھی تک اپنے اس وعدے پہ قائم ہیں کہ غزہ کے فلسطینیوں کو پناہ نہیں دے رہے اور نہ ان تک کھانا پہنچانے کے لیے اپنی جگہ دے رہے۔ تو اسرائیل جیتا اور ناقابل تسخیر ثابت ہوا۔ اس میں جو پہلی آئی ہے تبدیلی، وہ آتی ہے 2006 میں، جب وہ حزب اللہ کے ساتھ یہ فضائی حملے کرتے ہیں اور وہ گھروں سے نکل کے چلے جاتے ہیں، اور پھر بالآخر کوئی بڑا ہدف حاصل کیے بغیر اسرائیل جو ہے وہ یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیتا۔ اور جو قائد ہے حزب اللہ کا، حسن نصر اللہ، ان دنوں میں لبنان میں خود موجود تھا، وہ روزانہ ایک مخصوص وقت، یہ بھی نہیں کہ آگے پیچھے روزانہ المنار ٹی وی جو حزب اللہ کا ترجمان تھا، وہاں خطاب بھی کرتے تھے اپنے لوگوں سے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ یہ ایک پہلا موقع تھا کہ جس میں اسرائیل اپنا کوئی ہدف حاصل کرتا نظر نہیں آیا، لیکن وہ جی حزب اللہ ایک تنظیم تھی، لیکن اسی حزب اللہ کو اس نے پھر ابھی میجر یہ وہ فلانڈ مارک حماس پہ ابھی تک پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب ہمیں جیتا کون ہارا کون، اس کے لیے عدنان میرے پیارے بھائی ٹھنڈے طریقے سے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ آپ کرنے کیا آئے تھے، آپ کے اہداف کیا تھے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ عدنان، اگر آپ ٹیکٹیکل ٹرمز میں سوچو، یعنی اگر فروعات میں جاؤ یا جزویات میں الجھو، تو اسرائیل نے جو ہے بتایا کہ یار کتنی زبردست ان کی انٹیلیجنس ہے کہ حملہ شروع ہونے سے پہلے پریسائز ٹارگٹ، سر، لاسٹ نائٹ رات بھی انہوں نے ایک صدیقی صاحب وہ ایک سائنٹسٹ، ٹھیک ہو گئی بات۔ لیکن میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ عدنان، یہ اسٹریٹجیکلی اسرائیل جو ہے وہ تھلے لگا ہوا ہے، اور میں نے دوسرا
میں نے بارہا آپ آپ ایک کو، بات کر رہے تھے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں سر. آپ حزب اللہ تک آئے تھے اسرائیل کو. اب یہاں آ گئے نا تو ہم کہ آپ ایران کی جیت کیسے ہوئی؟ ایران کی جیت. ہاں ایران کیا مقصد یہ کہ اسرائیل یہ راؤنڈ کیسے ہرا، ہاں وہ اس پہ آپ اس کو کمپلیٹ. وہی تو کہہ رہے ہیں، تو اس کا اہداف بتا رہے ہیں نا. تو آتے ہی تم نے جب پہلے دن آئے ہو اہداف تو لے تم لیے. نے ہکا بکا کر دیا. اب کیا آئیڈیا تھا؟ آئیڈیا یہ تھا کہ آپ نے ٹاپ کی میڈیا لیڈرشپ مار دی، ہاں ٹاپ کے جو نیوکلیر سائنٹسٹ تھے، نیوکلیر سائنٹسٹ تھے، آپ انٹیلیجنس کی چیف نظر تھے، میں سب وہ آپ نے مار دیے. سب ایلیمنیٹ کر دیا. اب یہ جب ایلیمنیٹ ہو جائیں تو یہ کہ بھئی ایرانی قیادت سے نالا خلق خدا، ایرانی عوام سڑکوں پہ نکل آ جائیں گے اور رجیم چینج ہو جائے گی، ویسا نہیں ہوا. اور میں اس وقت آپ کو یہ بتاتا رہا کہ یہ نہیں ہوگا، اور میں نے اس کی وجہ بتائی، میں نے آپ کو یہ سمجھاتا رہا، میں عرض کرتا رہا. میں نے کہا یار کہ ایران جو ہے یہ ایک بہت پرانی تہذیب ہے، دیر از اے پرشین امپائر، اور یہ کسی تیسرے کے کہنے پر اپنے حاکموں کا تختہ نہیں الٹتے. ان کے ہاں انٹرنل چینج آتی ہے. ایسا امام خمینی جو ہے اس کو کوئی فورن جو ہے وہ یعنی قوت اس کو اسپانسر نہیں کر رہی تھی. وہ یعنی پناہ گزین رہے تو عراق میں رہے تو وہ وہاں پہ نجف میں مدرسے میں تھے. وہ صدام حسین کے مہمان نہیں تھے، اس کی حکومت کے تو کسی تیسری قوت کے کہنے پر، کسی غیر ملکی کے کہنے پر. اور کل میں نے تمہیں واقعہ بتایا تھا کہ نرگس محمدی وہاں کی بہت بڑی انسانی حقوق کی چیمپئن، ابھی حال ہی میں وہاں پہ خواتین کی آزادی کی اور مساوات کی ایک مہم چلی تھی، اور انہوں نے بیان دیا اتنی مرتبہ جیل جانے کے باوجود، وہ نوبل پرائز ونر ہے. اس نے کہا تھا کہ تم کون ہوتے ہو ہم ایرانیوں کو، ہمارا اپنا معاملہ، یہ ہمارا اپنا معاملہ. ٹھیک ہے نا. یہاں پر ایران جو ہے سوری اسرائیل جو ہے وہ رجیم چینج کے مقصد میں ناکام ہوا ہے. ہاں کچھ حاصل کیا اسرائیل نے؟ اسرائیل نے اپنے تئیں تو حاصل نہیں کیا نا، کچھ بھی حاصل نہیں کیا یار. اپنے تئیں پھر اس سے پہلے پھر اس کا کیا مقصد تھا کہ جی میں نے ایران کو ایٹمی قوت نہیں بننے دینا. اس کا جو یہ ہدف ہے وہ تو اسرائیل نے حاصل نہیں کیا، وہ تو ٹرمپ صاحب آئے نا. وہ تو ٹرمپ نے حاصل کیا ہے. تو آئی ہوپ آئی ایکسپلین مائی سیلف. سو اگر ساری جمع تفریق کریں تو نیتن یاہو کو کیا ملا؟ اسرائیل کو ملا، نیتن یاہو کو ذلت ملی ہے. بھائی تم جس کام کے لیے گئے تھے، تم 2 کام کرنے گئے تھے نا، وہ تو تم خود کر نہیں پائے، رجیم چینج ہوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے، آپ نے یہاں میں آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے، یا شاید آپ نے پروگرام میں کہا تھا یا آپ نے آفس میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہوا تو نیتن یاہو کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. مشکلات ہوں گی. آلریڈی بابو اس کے خلاف شدید کرپشن کا کیس ہے. اٹارنی جنرل نے ایک بہت بھرپور قسم کا کیس تیار کر رکھا ہے. اور یاد رہے کہ اسرائیل میں ہماری طرح کا احتساب بیورو نہیں ہے. وہاں احتساب کا مطلب احتساب ہوتا ہے. آج وزیر اعظم صاحب ملے ہیں چیئرمین نیب کو، انہوں نے کہا احتساب ٹھیک ہونا چاہیے. چلو اگر ان کے کہنے پہ ہو جائے تو اللہ کرے جی. اگر شہباز صاحب کے کہنے میں اتنا اثر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. لیکن بہرحال کسی آپ ہی نہ پڑے جان. خیر خواہ کا یعنی کہ آئی بلا کو ٹال تم کیا کر رہے ہو یار. تم شہباز شریف کو لے آئے ہو کس موضوع میں؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنے اچھے ہیں یار بیچارے وہ. اچھا خیر، وہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اب بہت جواب دینا پڑے گا، اور خالی نیتن یاہو کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا. ایک اور ایرانی معاشرے میں اسرائیل کے معاشرے میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی کچھ بنیادی قسم کی. وہ کیا؟ مثال کے طور پر آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے، ہر اسرائیلی کے لیے لازمی ہے کہ وہ 2 سے 3 سال جو ہے وہ فوجی سرو کرے. وہ جو مینڈیٹری ایک وہ جو ٹوپیاں پہن کے بال نکالے ہوتے ہیں وہ نہیں، آپ نے بتایا تھا. اب وہ لوگ جو ہیں ان کو آرتھوڈاکس جوز کہتے ہیں. اب ان کی تعداد جو ہے وہ ہے 12.29%. یہ بنتے ہیں کو 10 لاکھ
12 لاکھ کہہ لیں، چلو 12 چلے 12 لاکھ نہیں، 12 لاکھ تو نہیں بنیں گے، ہاں 12 لاکھ کہہ لو۔ 12 لاکھ۔ اب یہ 12 لاکھ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو کنڈلوں والے اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، وہ ہے کہ توریت کو بار بار پڑھتے چلے جانا اور اس کے یعنی کہ تفسیر اور اس کے ٹھیک ہے، اور اس کو دنیا تک پھیلانا۔ یہ لوگ انٹرنیٹ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، بہت مشکل سے ان کے کچھ مفتیان نے ان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اس پہ میسج ایک دوسرے کو بھیج دیں۔ یہ پہلے ٹیلی ویژن بھی نہیں دیکھا کرتے تھے، یہ لوگ مبرہ ہیں۔ اب اس جنگ کے بعد ہوگا کہ یار ہماری آبادی کا 12% جو اور یہ تیسری بڑی امپورٹنٹ بات، یہ فیملی پلاننگ پہ بلیو نہیں کرتے، تو ان کے ہاں بچوں کی تعداد میں مسلسل، اور ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب یہ اکثریت ہی ہوں گے اسرائیلی آبادی کی، تو یہ مبرہ ہیں۔ تو ان کا یہ استثناء ختم کیا جائے، آپ یہ کہنا چاہتے میرا خیال ہے کہ اب اسرائیل میں یہ تحریک چلے گی کہ یار ہم تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہماری بقا خطرے میں رہتی ہے۔ اب ایک اور چیز بھی اسرائیلی معاشرے کا آپ نے ذکر کیا، ابھی میں نے بہت ٹائم کم ہے چیزوں پہ بات کرنی ہے، آپ نے اسرائیلی معاشرے کی بات کی، میں نے نہیں سنا پڑھا کہ اسرائیلی شہروں پہ، مالز پہ، ریزیڈینشل ایریاز پہ یوں میزائل گرے ہوں۔ کوئی میں کہہ رہا ہوں نا، اور اس کے بعد جو ہے اسی بات یہ تھی کہ ابھی تک یہ بھی ایک تاثر تھا کہ جی دنیا میں کہیں سے بھی کوئی میزائل پھینکا جائے تو انہوں نے امریکہ کی مدد سے جو آئرن ڈوم بنا چکا ہے وہ اس سے بچ ہی نہیں سکتا، سو ایوری تھنگ از اوکے، ستہ خیرہ، وہ نہیں رہا، تو وہ بھرم بھی جاتا رہا۔ اب یہ ہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے، ہر میزائل جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائے گا، لیکن یہ کہ کچھ میزائل پہنچ بھی سکتے ہیں اور وہ نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ ایران جو ہے، اگر آپ نے حق اور انصاف کی بات کرنی ہے تو ایران اگر یہ کہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام انٹیکٹ ہے تو وہ جو غلط کہہ رہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تمام تر اقتصادی پابندیوں کے باوجود جو کتنی دہائیوں سے جاری ہے، 4 میرے خیال میں، ٹھیک ہے صاحب، ان سب کے باوجود اور ان کے ہاں جو کہا جاتا ہے جی سپریشن ہے اور فلانا ہے فلانا ہے، انہوں نے ایک تو یہ نہیں دیکھا کہ یار چلو ہماری قیادت اسرائیل کے دباؤ میں ہے تو آؤ سڑکوں میں نکل آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہرحال اپنے ہاں تعلیم کو، دیکھو نا میں تمہیں بتایا تھا کہ صرف اصفہان جس کو کیا گیا ہے تباہ، اس کے میں 3000 سائنسدان کام کرتے ہیں جو آر ہائیلی ایکسپرٹ جو ہیں وہ، ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ان کے نیوکلیئر پروگرام کو نقصان پہنچا ہے، کافی زیادہ ختم نہیں ہوا وہ۔ ختم تو یار ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس ایٹم بم تو ایسا سچ تھا ہی نہیں، لیکن وہ تو دعویٰ کرتے رہے کہ صاحب ہم تو ایٹم بم بنانا ہی نہیں چاہتے۔ وہ 2 وجوہات کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم NPT کے رکن ہیں، نمبر 1، نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں یار یہ بھی نہ مانو تو ہمارے جو سپریم کمانڈر ہیں، ہمارے یعنی جو روحانی رہنما ہیں، ان کا باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ ایٹم بم بنانا اور اسے استعمال کرنا حرام ہے، تو ہم تو مذہبی اعتبار سے ایٹم بم بنانے کے لیے، لیکن یورینیم کی افزودگی اور اس کو مختلف فور پاور جنریشن انرجی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، پاور جنریشن اب تو مختلف اس کے استعمال آ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹیز اور علم حاصل کرنے سے آپ نہیں روک سکتے، اس کو کافی زد پہنچی، لیکن وہ جو سوچا جا رہا تھا کہ رجیم چینج، اب تو خود یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان رجیم چینج، ویسے وہ بھی ایک دیوانہ آدمی ہے، اس نے وہ پہلے یہ کہا تھا کہ اگرچہ یہ سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی انکریکٹ بات سنائی دیتی ہے، لیکن یہ کہ میرا اپنا خیال ہے کہ رجیم چینج ہو ہی جانا چاہیے، یہ اس نے سنڈے کو ہی کہا، لیکن آج کچھ اور کہا۔ اچھا آج کی بات کرنے سے پہلے سر جو کل رات ہوا، کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے، میں سوشل میڈیا پہ جو گپ اور لوگوں کے وہ مکمکا تھا، یعنی ظاہر درمیان میں بات، یہ لوگ سوچ رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، آپ کیا مانتے ہیں؟ مکمکا تھا، آپ بھی سمجھتے ہیں نورا کشتی تھی؟
سر میں سمجھتا نہیں ہوں، اب تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ دوحہ جو تھا قطر، اس کے ذریعے ہی مذاکرات ہو رہے تھے، ہاں اور ان کے ذریعے کہہ دیا گیا کہ جی بہرحال ہمیں اب یہ تو کرنا ہے کہ کسی نہ کسی، چونکہ آپ نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا، اب ہمیں بھی تو اپنی کسی جگہ پہ میزائل مار رہے تھے، تو قطر نے کہا 3.5 مار لو. نہیں، قطر نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا جی چلو ہم اس علاقے میں مار لیں. نہیں تو یہ کیا تھا؟ جس رات B-2 طیارے آئے، اس رات کچھ گھنٹے پہلے ایران کو بتا دیا گیا تھا کہ طیارے آج آئیں گے. بھائی طیارے آ جائیں گے، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ وہ آپ فکر نہ کریں، ہم اپنے وہ جو آپ کے 3 انسٹالیشنز ہیں جہاں پر آپ یورینیم ڈیولپ کرتے ہیں، ان کا نشانہ بنا. ہاں، تو وہ ایرانیوں نے وہاں سے یورینیم موو کرا لیا. وہ کہہ رہے ہیں 400 کلو گرام کر لیا، میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا، لیکن وہ اس پہ یورینیم اگر وہاں پڑا بھی ہوتا تو کیا اکھاڑ لینا. ٹھیک ہے، مطلب پہلے ان کو بتا دیا، انہوں نے ان کو بتا دیا، یہ مطلب ارے بھائی بات یہ ساری کہانی ٹرمپ نے رچی. بوتے پانی دا ایک کوئی حل. بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا کی واحد سپر طاقت ہے. اسرائیل جس کے پاس سب کچھ ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، وہ اپنی پوری جگاڑ لگانے کے باوجود ایران کا جوہری پروگرام تباہ نہیں کر سکا، اس کو نقصان نہیں، اور ہم نے کیا. اس کے بعد جب یہ ہو رہا تھا سارا، تو جناب وہ جو دنیا کے تیل پیدا کرنے والے ملک تھے، انہوں نے کہا چلو یار ذرا ابھی سیزن لگائیں. تو میں نے حکم کیا، آرڈر کیا کہ بھائی پلیز سٹاپ، اپنا تیل کی قیمتیں مت بڑھائی جائیں. تو آپ اس وقت سے دیکھیں ایک دم سے برنٹ کی قیمتیں کم آئی ہیں. 78 تھی کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے، $78 پوائنٹ سم تھنگ. آپ کو تقریباً میرا خیال ہے 70 کے قریب. اچھا، اور میرا خیال ہے کہ کل یا پرسوں تک اور کم ہو جائیں گے. یہ بہت اطمینان سے. تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے لانگ ٹرم حوالوں سے. ٹھیک ہے، اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دونوں سے ناراض ہے. وہ جب نیٹو کے لیے جا رہے تھے تو صحافی نے دھڑا، بلکہ انہوں نے تو گالی بھی بک دی. مصروف اتنے زیادہ غصے میں تھے، وچ از ان یوزول فار این امریکن پریزیڈنٹ کہ آپ کیمرے کے روبرو کہ وہ آپ کا. لیکن وہ ابھی فی الحال وہ زیادہ ناراض اسرائیل پہ ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل نے یہ کہا کہ ایران نے حملہ کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے طیارے بھیج دیے، اور یہ کو بڑے پیمانے پر ریٹیلیٹ کرنا چاہتے تھے. لیکن بہرحال ٹرمپ کی بدولت سے اتنا ضرور ظاہر ہوا ہے، محسوس ہوا ہے کہ انہوں نے ذرا کافی کیا ہے. اب براڈر ٹرم میں ایک یہ جو راؤنڈ ہوا ہے، اس کا ایک بہت بڑا پیغام ہے. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، کہ دنیا میں جو بھی ملک اس قابل ہے کہ وہ ایٹم بنا سکے، تو وہ اپنا ایٹمی پروگرام ضرور شروع کرے گا. اور میرا اپنا خیال ہے ضرور شروع کرے گا، تو نہیں کرے گا سر. ایسے ممالک میں سر فہرست میرا اندازہ ہے سعودی عرب ہوگا. دیکھو آلریڈی کہا جا رہا ہے نا کہ یوکرین کے اوپر روس ہرگز نہ چڑھ دوڑتا. ہاں، یہ پورا نیریٹو ہے، ایک نیریٹو ود سالڈ آرگومنٹس. اس کے بعد ایران جو ہے وہ ایٹم بم نہ ہونے کے باوجود اس نے بہرحال اپنا جو میزائل پروگرام جس طرح ڈیولپ کیا اور ڈرونز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، 12 دن میزائل پر. اب یہ میسج جائے گا کہ یار اگر آپ کے پاس ایٹم بم موجود ہو تو ایسا تھریٹ نہیں ہوتا، تو یہ بھی تھریٹ نہیں ہوگا. تو آپ یہ کہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک، خاص طور پر اگر آپ نے تکیہ ہی فرض کرے کہ ٹرمپ پہ رکھا ہوا ہے، تو جیسے جاپان ہے، میرا اپنا خیال ہے جاپان، میرا اپنا خیال ہے ساؤتھ کوریا، یہ ملک جو ہے وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں ہر صورت اپنی بقا کو یقینی بنانے کے لیے، حتیٰ کہ آئی ول ناٹ بی سرپرائز ایون جرمنی، اور ہمارے خطے کی حد تک میں یہ کہنے کو مجبور ہوں کہ کم از کم سعودی عرب ہر صورت میں یہ چاہے گا. ورنہ تو ایران جو ہے وہ یوں محسوس ہوگا کہ وہ تو اب اسرائیل سے بھی زیادہ تکڑا ملک ہے. تو اس اور یہ بات آپ یہ مت بھولیں کہ عرب عجم
ہاں ہاں ہاں. اختلاف بہرحال اپنی جگہ ایک موجود ہے. کرتا ہے. لیٹس بی فیئر اباؤٹ تھنگس. سو اس پورے ایپیسوڈ نے دنیا کو یہ میسج دیا جو کہ خوفناک میسج. خوفناک میسج. لیکن اس میسج کو مجبور کون کر رہا ہے؟ پہلے سوویت یونین بچار دوڑا یوکرین پہ، اس کے بعد آپ کا اللہ بھلا کرے اسرائیل چڑھ دوڑا. ہمارے ساتھ انڈیا آئے تھے. اچھا اب یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ تاریخ چلتی تھی، کہا جاتا تھا کہ یار دو ملک اگر دو دشمن اگر دونوں کے پاس ایٹم بم ہو تو صلح ہو جاتی ہے، پھر وہ امن و امان سے رہنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا. ہمارے ساتھ ایسے ہوتے تو فوراً کارگل آ گیا. اور ابھی حال ہی میں تین میں پھر فوجیں آ گئی تھیں سر. نہیں پھر تو 19 میں آیا اور ابھی حال ہی میں اب 25 میں آ گئی. اور اب 25 کے شروع میں آپ کی بھی جنگ رہی. تو مصیبت یہ ہے کہ انفارچونیٹلی چیزیں سائنس کی جدید ترین ہونے کی وجہ کر کے یہ ڈرون ٹیکنالوجیز اور یہ اے آئی انفارمیشن اور یہ زمین دوز خودکش ڈرونز بھی سر آ گئے نا اس دن اور خودکش ڈرون، ان سب کے ہوتے ہوئے دنیا میں امن کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت وہ عالم ہو گیا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا غیر جانبدار ادارہ موجود نہیں رہا. مطلب کیا اقوام متحدہ پہ ایک نان سینس اب یہ یعنی کہ ایک یتیم خانے کی طرح خیراتی ادارہ ہے جو نہیں ہو سکا، جس کا کوئی امپیکٹ نہیں آ سکا. ٹرمپ صاحب کے پاس 2 کریڈٹ ہے سر 2025 میں. ایک ایٹمی جنگ رکوانا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، بار بار انہوں نے اس کریڈٹ کو دہرایا. پھر اب یہ کریڈٹ ان کے سر جا رہا ہے جو کہ جائے گا آف کورس، کیونکہ جو انہوں نے کہا وہ ہوتا گیا. ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی میں نے بند کرائی. تو 2 بڑے کریڈٹ. یار جنگ تو بند کروا لی لیکن اس کا فالو اپ ہوتا ہے نا. مطلب اب آپ نے کم از کم 18 مرتبہ کہا کہ میں کشمیر کے بارے میں ثالث بننا چاہتا ہوں، لیکن اس کا کیا پروسیس ہے؟ مودی آپ سے ملتا ہی نہیں ہے. دس از ویری ان یوزل. تو وہ کینیڈا میں ہے، آپ کہتے ہیں ذرا ساڑھے نو پھیرا پاندے جاؤ، ذرا روٹی کھا لی. وہ کہتا ہے نو آئی ہیو ادر انگیجمنٹ. ٹھیک ہے نہیں بات. اسی طرح اب یہ بتائیں کہ یہ آپ یہ جنگ بند ہو گئی. نہیں اس نے ابھی بھی ایک ٹویٹ کیا، ابھی جب آپ بات کریں گے، جب آپ ٹویٹ ہوا کام وہ تو اس کو عادت ہے، بیماری ہے اس کو. بڑا ٹائم ہے. جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، وہ غالباً فلائی کر رہا ہے نا یورپ کو اس کے نیٹ ورک اجلاس. اچھا وہ بریک پہ بھی جانا. وہ کہہ رہا ہے بوتھ ایران اور اسرائیل ایکولی چاہتے تھے کہ جنگ بند ہو. یہ میرا کریڈٹ ہے کہ میں گیا ہوں اور میں نے ایران کی تمام نیوکلیئر فیسلٹیز کو ختم کر دیا اور جنگ بند کرا دی. اگین ہی ٹیکس دا کریڈٹ. نہیں تو کین یو ڈینائی اٹ؟ بس اسرائیل یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ تو تباہ تو میں نے کیا تھا، نہیں کہہ سکتا. اچھا اور بہرحال عمان اور قطر کے ذریعے، عمان تو جب وہ حملہ امریکہ نے کیا تو وہ تو باجو کی گلی سے نکل گیا، لیکن قطر اور عمان دونوں بہرحال ایران کے بہاف پر ایک ہم سمجھوتے کی ڈیٹیلز تو ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں وہ تو شروع سے لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس کا بلو بیک جو ہے وہ نیتن یاہو پہ زیادہ آئے گا. شاید اس کی ہیٹ سے گھبرا کر یہ دوبارہ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ایک بہت جلدی شروع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور آئے اور کچھ اور کرے. اور اس کے بعد ایران میں جو اٹ سیلف اس کی وجہ سے کیا نئی سوچ پیدا ہوگی وہ مائندہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا لیتے ہیں. ایک وقفہ جی فرق. ویلکم بیک. نور صاحب آج بڑے عرصے بعد ہمیں اڈیالہ جیل کا موقع ملا ہے جانے کا. تو اڈیالہ جیل میں آج کیونکہ فیملی ڈے تھا ملاقات کا، تو عمران خان صاحب بہنیں وہاں ملاقات کے لیے موجود تھیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت اڈیالہ جیل رہنے دو. اس وقت ایران ہی کا ایک تھوڑا سا فالو اپ ہے، بہت مختصر سا 5 سے 7 منٹ کا. وہ کیا ہوتا ہے وہ کر لیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے کہ مجھے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایک ٹیلی فون آیا تھا، تو ایک اچھے یعنی آبزروینس رکھنے والے صاحب انہوں نے کہا بجلی والے معاملے میں نہیں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ جو گالی بکنے کو مجبور ہوا ہے ٹرمپ، اس کا فقرہ پورا سنے. اس نے کہا کہ اسرائیل نے جو ایک میزائل چھوڑا تھا وہ کسی اور مقام پہ جا رہا تھا. یہ دعویٰ ہے
اسرائیل نے آخری حرکت یہ کی ہے کہ ایران کے روحانی رہنما آیت اللہ خامنئی کو قتل کیا جنگ بندی سے پہلے. یہ کوشش کی ہے اسرائیل نے. Therefore, جو ہے ٹرمپ کو اتنا، اور اس نے کہا کہ آپ بحیثیت صحافی اس بات کا سراغ لگائیں کہ ٹرمپ کے غصے کی اصل وجہ کیا تھی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے چین جاپان کا ذکر کر لیا کہ جاپان اور سعودی کوریا بھی بنائیں گے فلانا فلانا. میرا اپنا ملک ہے، اس کا ایک صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا نام ہے اس کا بلوچستان. اس کی بجلی ایران پر ڈیپینڈنٹ تھی. اس کی بجلی ایران سے آتی تھی 770 کلومیٹر. اب مثال کے طور پر میرے پیارے بھائی، اس وقت گوادر جو ہے اس کا ٹیمپریچر ہے ویسے تو 30 ہے لیکن 40 محسوس ہو رہا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو عذابناک بات ہے چونکہ ساحلی علاقہ ہے، حبس بہت زیادہ ہوگا. 88%. 88%. ہیومیڈیٹی 88. او مائی گاڈ. اور وہاں پہ بجلی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے. سر. آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، اور 4 گھنٹوں تک نہیں آ رہی. غالباً ایران سے جو سپلائی کا سسٹم تھا وہ یا تو کسی میزائل کی زد میں آ گیا ہے. ہیلو. اور لیکن ہم اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں نا سر نیشنل گریڈ سے. نیشنل گریڈ سے آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کو گریڈ کا. تار ہی لگانی ہے نا سر. سر یہ تار لگانے کی بات نہیں ہے. کہاں سے کھمبے کبھی لگے ہی نہیں ہیں. ہم نے شروع سے ایران سے اس کے، اور ایک زمانے میں بلوچستان کی حکومت نے تقریباً 2 سال قبل یہ تجویز دی تھی کہ فیڈرل گریڈ میں یا وہ FTSP غالباً اس کو PSDP فیڈرل PSDP ہوتا ہے. فیڈرل یعنی کہ وفاقی حکومت کے پیدا کے دی رقم سے نیشنل گریڈ سے اس کو. اچھا، ایک طرف ہمارے ہاں اتنی ایکسیس سے بجلی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی سرکولر ڈیٹ. اب اس میں سچی بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل گریڈ سے کنیکٹ ہی نہیں ہے وہ. نہیں ہے. اس وقت یہ ہے کہ میں نے اپنے طور پر تحقیق کی تو یہ پتہ کیا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے بلوچستان کی، وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو گوادر جیسے علاقے ہیں یہاں پر 39 میگا واٹ 49 میگا واٹ، کیونکہ 50 پہ غالباً ٹیرف وغیرہ بہت لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو 50 میگا واٹ کے سولر پینلز لگائے جائیں 49 میگا واٹ کے، تاکہ وہاں پہ مقامی طور پر ہی سولر سے بجلی پیدا ہو اور لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے. لیکن بہرحال ابھی تو بجٹ آیا ہے تو ہوا ہے تو اوکے. میرا گلہ ہے کہ ہم بھائی بہت سارے دل سے اور انتہائی خلوص سے ہم چین اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار اور اس کی ترقیاتی اسکیم اور سی پیک کی بات کرتے ہیں. چین اس وقت دنیا بھر میں سولر انرجی کا لیڈر ہے. مونوپلی اس کے اپنی. اب کیا ہمیں نہیں ان کو چاہیے تھا کہ سر یہ گوادر میں بجلی گھر ہے سر؟ نہیں سر، بٹ ڈیٹ ہونا سر وہ گوادر کی پورٹ کے لیے اور گوادر میں جو چینیوں کی کالونی ہے اس کے لیے بجلی پیدا کرتا. عام گوادر شہریوں گوادر کا جو شہری ہے اس کو بجلی میسر نہیں ہے. اور اس وقت پنجگور تربت خدا کا واسطہ ہے، وہاں پر 1.5 میگا واٹ. تم انجینئر ہو، تمہیں یہ بات سمجھ ہوگی. یہ سمجھو کہ جب تم بٹن دباتے ہو نا بلب کا، 1.5 واٹ میگا واٹ. اچھا جی، یعنی 1.5 واٹ. تو وہ بٹن دباؤ گے نا تو بلب نہیں، موم بتی یوں لگے گا موم بتی جلائی ہوئی ہے. جو سپلائی تھوڑی اس سے آپ پنکھا تو نہیں چلا سکتے بھائی. ہبس میں تو سب سے زیادہ ضرورت تمہیں کس چیز کی ہے؟ پنکھے کی ہے. تو پنکھا چلانے والا تو یہ واٹ ہے نہیں، بالکل بھی نہیں. اور اے سی تو بہرحال گنجائش ہی نہیں ہے. اب وہاں پہ کتنے لوگ بیچاروں نے جو یعنی اس قابل ہوں گے کہ انہوں نے مقامی طور پر سولر لگایا. پاکستانی اتھارٹیز نے پوچھا نہیں ایران سے کب آئے گی بجلی یا کیا صورتحال ہے؟ بھائی کوئی جواب نہیں ملا. میں نے ابھی فون کیا ہے شہباز شریف صاحب نے نا ان کے صدر کو، اس میں مسلسل ان کا رابطہ ہے ہر روز. وہ رابطہ دیکھیے شہباز صاحب نے کہا ہوگا
वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये वो। उन्होंने कहाँ ख्याल हुआ? मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब को शायद पता ही ना हो कि ऐसा भी कोई मामला है। मुझे 100% यकीन है कि उन्हें ये पता नहीं। कि ईरान से बिजली बलूचिस्तान के सारे इलाकों में। हालांकि इसके बावजूद कि कल जब हमने शाह साहब को लिया था, हाँ। और उसकी जो क्लिप हमारी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल हुई है। नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट इशू है सर। बहरहाल यार, यार इस गर्मी में 4-5 डिवीजन जो हैं वो बिल्कुल ही, अरे भाई सीधी सी बात है, मकरान डिवीजन जो साहली आपका इलाका है, साहिल के साथ साथ वो सारा ईरान पे। ये कितना लंबा है? 770 किलोमीटर, 770 किलोमीटर, 770 किलोमीटर पे जो आपकी आबादी है, वहां पे बिजली है ही नहीं। और वो जो क्या, वो 1.5 वैट्स बोल रहे हो या वाट्स, डब्ल्यू या वी क्या होते हैं? डब्ल्यू। अच्छा, तो ये तो उससे तो मियां पंखा नहीं चलता है। अच्छा, और ये भी मुस्तकिल नहीं आ रही है, कभी आ जाती है, कोई अता पता भी नहीं कि कब आएगी। कोई किसी की तरफ से कोई इत्तला नहीं है। ये सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए कि वफाक से बात करे ताकि ईरान से ये मामला उठाना चाहिए ना उन्हें, करें बात। और उनके लिए तो बहुत आसान है, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, ताल्लुक उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। बात करें अपना आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान से, कहें कि सर वो मेरे तो इधर बहुत बुरा हाल है मेरे सूबे में, और इस गर्मी में रहना, तो बराए मेहरबानी आप वज़ीर आज़म साहब की तवज्जो दिलवाइए इस पे। और चाइना को भी चाहिए, जो आप जिक्र कर रहे थे कि गवादर में, चाइना को तो खैर लॉन्ग टर्म में पहले से ही कर लेना चाहिए था, कि जैसे ही उन्होंने गवादर लिया था तो वो कहते कि भाई मैं तो खुद सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा बादशाह हूँ। तो मुसीबत ये है ना कि हम काम की बात ये बड़ा क्रिटिकल, मैंने कहा कि ये ईरान के साथ ये लेवल पर उठाना चाहिए। हाँ, ये चूंकि ईरान के साथ हम उसे बिजली नहीं दे सकते, तो ये ईरान के साथ ये कनेक्टेड वाकया बनना था। हमारे ऊपर जो ब्लो बैक हो रहा है, शाह साहब ने आपको पहले ये कहा, जैसे अब पेट्रोल वहां पे तकरीबन नायाब है, और जो मिल रहा है डीजल नायाब है, और जो मिल भी रहा है वो 300 प्लस। वेरी राइट। इसके अलावा खाने पीने की बहुत सारी अशिया जिसपे कि वहाँ पे लोगों की बहुत ज्यादा इन्हिसार है, वो कोई तरीका ही नहीं है उनके पास। वेरी राइट, ये बड़ा क्रिटिकल मैटर है, ये बहुत क्रिटिकल है, जो कि हमारे ऊपर बराह रास्त असर हुआ है इन 12 दिनों की जंग का। वेरी राइट। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ये जंग और तवील होती तो और हालात कशीदा हो सकते थे, खराब हो सकते थे। एक वक्फा जी। वेलकम बैनर साहब, अडियाला से शुरू करना था मैंने, लेकिन हम अहम इशू की जानिब ले गए थे, आप मुझे वापस वहीं पे आते हैं। मैं आपको बहुत अहम इशू था। अब मैं जिस पर बड़ा बेताब हूं बताने के लिए, आप खुश, आपका दिल बलियों उछलना शुरू कर देगा। क्यों सर? वो आपके चहीते जो पसंदीदा शख्सियत है आपकी, अली अमीन गंडापुर साहब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो इस कदर फुर्तीले निकले हैं कि उन्होंने सबसे पहले बजट पास किया। मतलब वो पता नहीं मोहब्बत शहबाज शरीफ में बहुत वो केपेबल हैं, उन्हें ये नहीं कि वो कैपेबिलिटी के पिछले सालों के बजट कंजम्पशन, डिलीवरी बॉय। इसके पीछे भी कहानी है ना, मैं जिस पे आपसे बात करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से कहा कि 5, ये बात याद रखना कि इसके पीछे एक कहानी है जो आप मुझे बताएंगे। बताइए कहानी। ये है आप कहानी बताइए। इमरान खान साहब ने, कहानी आप बताएंगे, मैं सिर्फ नुक्ता दूंगा। इमरान खान साहब ने 5 रुकनी कमेटी बनाई कि वो मुझसे मिलेगी और बजट पर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट है, उसमें बात करेगी, उसके बाद बजट अप्रूव होगा। उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। सबसे पहले 30 तक जाना था, 30 जून तक, उन्होंने 23 को बजट पास करके वो किया। सलमान अकरम रज़ा साहब का एक ट्वीट आया, उस पर उन्होंने कहा, जरा दिखा भी ने, पासिंग ऑफ केपी के बजट यस्टरडे हैज कम एज ए कंप्लीट सरप्राइज टू मी, कि मैं हैरान हो गया कि ये बजट पास करता है। उन्होंने इस बजट को लेकर, कमेटी को लेकर, खान साहब को लेकर कुछ कहा भी था, जरा वो भी सुन लीजिए। सुनाए जी। 23 तारीख को पास करना जरूरी नहीं था। आज एक मीटिंग का इम्कान था और मुमकिन था कि आज हमें खान साहब से वाज़ेह हिदायत इस हवाले से मिल जाती। अभी कल परसों भी मुमकिन है, शायद कोई मुकदमात लगे, तो जब तक मुमकिन था हम रोक सकते थे इस बजट के पास करने को। लेकिन ये है कि 30 जून तक हमें बहरहाल पास करना था, मां सवाए ये कि खान साहब की जानिब से हिदायत आती कि पास ना करो। रोक सकते थे, अभी वक्त था। इस पे आते हैं। एक और सुन लीजिए। अलीमा खान साहिबा भी आज अडियाला जेल पहुंची, और जब वो अडियाला जेल जा रही थी इमरान खान साहब से मिलने, तो सहाफियों से उन्होंने एक बात की, तो जल्दी में वो भी सुन लीजिए। सुनाए जी। पॉलिटिकल कमेटी ने इसकी इजाजत दी है क्या? ये तमाम पॉलिटिकल कमेटी जवाब दे इसका। तो सलमान अकबर कहते हैं, हम इजहार कर रहे हैं कि मेरे लिए भी ये सरप्राइज है।
जो KPK के अंदर बजट 30 तारीख तक उमर यूं थे, शिबली फराज थे, ये तमाम लोग थे तो फिर वही जिम्मेदार है। हमें तो एक ही तरीका आता है, वही हम लोगों को बता सकता है, और हम उनको ऑर्डर तो नहीं करते, हम अपील करते हैं। मैम अब और हमने ये अपील की थी, हमें एक ही तरीका आता है, हम यहाँ का खड़े हो जाते हैं 6-7 घंटे 10 घंटे खड़े होते हैं जब तक हमें इजाजत नहीं। ये तो उन्होंने कहा ना, सारी क़यादत का जिक्र किया। वो जो इमरान खान साहब का भी बोली थी अलीमा साहिबा माइनस वाला, जरा वो सुनाया सर साहब। मैडम क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए हैं, लेकिन इसका ये एनर्जी नहीं थी इसका जवाब माइनस ही हो गए हैं। तरह कहा ना, तो बहन होती है तो बहन इसी तरह अपना बेचारी अपना करेंगी ना, लेकिन इसको भी अजीब अंदाज में अली अमीन गंडापुर साहब ने डील किया है। उन्होंने कैसे डील किया? उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आप कौन होती हैं, बगैर ये कहे हुए एक तरीका होता है मैंने ना नहीं बात। सुना कुछ ऐसा उन्होंने बोले हो। देख लें, अगर आपके पास का यानी क्लिप्स होती हैं तो मैं भी कुछ देख सकता हूँ। दिखा दे, देखें आप। दिखा दे। अच्छा, अब नहीं, वो शॉर्ट रेडी कर रहे हैं। कुछ अच्छा। ऐसा शॉर्ट है कि अली बहरहाल उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने बाकायदा तौर पर ये फरमाया है कि मेरा लीडर जो है वो है इमरान खान, मैं जानूं और इमरान खान जाने। एक कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई थी जिसका अकरम साहब, सलमान अकरम राजा साहब भाई ये जो मर्जी हवाला दे कहते रहे रहे, वो कहते रहे मैं डायरेक्ट हूँ के नाल। इमरान खान के साथ, यानी अपेरेंटली जो उन्होंने बयान दिया है। अच्छा, ओके। अब बात यह है कि अभी भी जब ये इन बहनों की मीटिंग होनी थी, इसमें डिले हुई ना, ताखीर हुई, हाँ, क्योंकि पहले बैरिस्टर सैफ साहब पहुंचे हुए थे महाराज को ठंडा करने, कैदी नंबर 804 को, क्योंकि पता था कि वो क्या लिखेंगे जवाब में। तो जब उन्हें काफी नरम कर लिया और उनसे ये हुक्म मिला उनको कि जनाब बात यह है कि चलें, आपने मंजूर तो कर ही लिया है, लेकिन अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मेरी इजाजत से होगी। वहाँ गाजी बिल्कुल ठीक। और बाकी इतनी जल्दी थी क्यों सर? आपने सारी उम्र ये असेंबली कवर की है, बजट सेशन कवर किए, 8 दिन पड़े हैं यार। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, मेरे पास मुकम्मल एतमाद है, और मैं वैसे भी अभी इतना गुस्से में नहीं है। वो अडियाला जरा कम, क्योंकि अडियाला में गर्मी बहुत है, तो वो नथिया गली चले जाते हैं। कौन? अली अमीन गंडापुर साहब नथिया गली गए हुए थे, अच्छी वो जरा उधर जरा इमरान खान को नहीं मिलते, वो नथिया गली चले जाते हैं। नथिया गली में भी मिलते ही हैं लोगों से, सारे अकेले तो रहने के आदि नहीं है वो, लोगों से मेल मुलाकात के। ऐसे आप भरपूर डिफेंड करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब को, अगर कोई अवार्ड हो तो वो आपको जरूर। बात यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर किसी काबिल ना हो तो नथिया गली में लोग उनसे क्यों मिले? मतलब बहुत काबिल है। अरे एक चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका नाम है बैरिस्टर गौहर साहब। बजट पर वो क्या कहते हैं? हुकूमत उनकी है ना, हुकूमत बैरिस्टर गौहर की है, साहब की है ना, तो क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। खान साहब को दुनिया की तारीख माइनस नहीं कर सकती, बड़े बड़े नहीं माइनस कर सके। ये देखो मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है। बजट पास नहीं हुआ, बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन है, कोई ऐसा पास नहीं हुआ। और ये खान साहब की असम्बली है, खान साहब का वोट है, खान साहब का बजट। वाह वाह वाह, ये आज कह रहे हैं, ये आज कह रहे हैं वो हुआ, बजट कल का पास हो गया। अच्छा नहीं, फिर शायद ये हुआ होगा, मैं एक हवाले से शायद ये दुरुस्त कह रहे हैं, हुआ ही होगा कि बजट एज इट इज पास हो गया होगा। अभी उसमें वो जो होती है ना आमतौर पर कटौती की तहरीकें और ये वो फलाना वाक़ा, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि शायद उस रेफरेंस में कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि पास ही नहीं हुआ, इन्हें पता ही नहीं था कि कल क्या हुआ है। इनकी हुकूमत है, इनकी जिस पार्टी के चेयरमैन हैं, पार्टी जवाबित के तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब रिपोर्टिंग है, अली बैरिस्टर गौहर साहब। अब अली अमीन की गुफ्तगू आ गई है जो आपने कटवाई थी। हाँ, तो उन्होंने ये कहा, सुन लेना वो क्या कहते हैं। अली अमीन साहब सुनवाते हैं। मेरा लीडर है इमरान खान,
मैं इमरान खान का जो बयान आएगा, जो मैंने तफसील से बताया, मैं उसका पाबंद हूँ, मन वन हर तरह का, ठीक है, मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है, जो फैसला भी वो करेगा मैं कबूल होगा। बस इसके ऊपर आप बार बार ये डिबेटें करके वो सीधी सादी बात ये, उसने ये बयान जो है, ये बहुत ज़्यादा मैंने चेक किया है, ये बयान मौसूफ ने अलीमा बीबी की ये क्लिप जब वायरल हुई है माइनस वाली, तो उसके बाद शुरू में सवाल भी इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया तो था। उन्होंने ये बताया है कि बीबी कौन होती है, मेरा तो लीडर वो है। अब खास साहब जाने, उनकी बहन जाने और अली अमीन कंडापुर जाने, अगर वो अडियाला जाए या नथिया गली जाए। वैसे तो हर रोज दिल करता है कि मातम करें, क्योंकि इमरान खान साहब ना काबिले तरस हैं, यकीन कीजिए, जिस तरह की ये क़यादत है। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।